اس زندگی میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غم ہے، بیماریاں ہیں، اس زندگی میں بڑھاپا ہے، اس زندگی میں بے وفائیاں ہیں، اپنوں کی بھی بے وفائیاں ہیں، پرائیوں کی بھی بے وفائیاں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں جو کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ بھی سکون کے اندر نہیں ہے، وہ مزید بینک سے قرض لے کے، سود پہ قرض لے کے ایک اور فیکٹری لگا رہا ہوتا ہے، اور جب بھی آپ اس کے پاس جائیں وہ کہیں گے یار حالات بڑے ماڑے ہیں، اتنا قرض ہے میرے ذمے۔ اور دوسری طرف ایک دہاڑی دار مزدور ہے، 800 کماتا ہے دن کا، 1000 کماتا ہے، اور رات کو چین کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ اسے وہ ٹینشن نہیں ہے جو کروڑوں والا ہے، جو اسے ٹینشن ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان لابن آدم وادیا ذهبا احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک عورت بنا و سنگھار کر کے گزر رہی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس عورت نے اپنا راستہ بدلا اور جس راستے پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے اس راستے کی طرف چل پڑی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ عجیب بات ہے، تیرے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں اور اتنا بنا و سنگھار کر کے تو اکیلی جا رہی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، میں عورت نہیں ہوں، یہ ظاہری میرا ایک حلیہ ہے، کہ اگر تو عورت نہیں ہے تو پھر تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں دنیا ہوں، میرا جو ظاہر ہے وہ بنا و سنگھار ہے، میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہوں، لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو لوگ میری طرف لپکتے ہیں، میرا ظاہر دیکھ کے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب میں کسی کی ہو جاتی ہوں تو ہمیشہ اس کی نہیں رہتی، میں کچھ دن اس کو نچاتی ہوں، جو زندگی کے لمحات ہوتے ہیں ان میں وہ موت کو بھول جاتا ہے، اور میرے ساتھ اس کا ایسا دل لگتا ہے کہ وہ ناچتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی کہ یہ دنیا عارضی شے ہے، یہ جانے والی ہے۔ پھر چند دن گزرتے ہیں، میں اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہوں، اسے چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی جاتی ہوں۔ اس عورت نے دکھایا کہ میرے ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرا ہاتھ میرا خون سے لت پت ہے، تو میں اسے مار کے کسی اور کی ہو جاتی ہوں، میں بڑی بے وفا ہوں، میں کسی سے وفا نہیں کرتی، لوگ میرا ظاہر دیکھ کے، بنا و سنگھار دیکھ کے میرے ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی کی نہیں ہوتی۔ آج کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ ایسے ہی ہے، انسان سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ کتنی زندگی ہے؟ 30 سال، 40 سال، میکسیمم 60 70، اس سے اوپر الا ماشاءاللہ کوئی جاتا ہو، 100 تک تو اس دور میں کوئی مشکل ہی جاتا ہو۔ یہ جو عارضی زندگی ہے اس کے بدلے میں ہم نے بنانا اس زندگی کو ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس زندگی میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غم ہے، بیماریاں ہیں، اس زندگی میں بڑھاپا ہے، اس زندگی میں بے وفائیاں ہیں، اپنوں کی بھی بے وفائیاں ہیں، پرائیوں کی بھی بے وفائیاں ہیں، اور بدلے میں وہ زندگی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ زندگی ہے جس میں 1000 سال نہیں، 1 کروڑ سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس نے رہنا ہے۔ وہ زندگی ہے کہ جس میں بڑھاپا نہیں ہے، وہ زندگی ہے جس میں تھکاوٹ نہیں ہے، وہ زندگی ہے کہ جس میں خوبصورت پلنگوں کے اوپر اہل جنت نے آرام کرنا ہے، جس کے اندر خواہشوں کی تکمیل ہے، خواہشوں کا ادھورا پن نہیں ہے۔ وہ زندگی ہے کہ جس میں انسان کو جو حوریں ملیں گی، انسان کی زندگی، نوجوان کی زندگی 30 سال ہوگی، اور جو حوریں اللہ انعام کی شکل میں عطا کرے گا ان کی زندگی 20 سال ہے۔ نہ انہیں بڑھاپے کا خوف،
نہ اسے بڑھاپے کا خوف۔ اب آپ وقار ایک خوبصورت زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے بدلے میں ہم کس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ جو عارضی زندگی ہے، جو چند دنوں کی زندگی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اس زندگی میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا سے پردہ کرنا ہے۔ میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جنازہ لایا گیا، سامنے جنازہ رکھا گیا، لوگوں نے جنازہ پڑھا، سلام پھیرا تو کفن میں سے حرکت شروع ہو گئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے، کہیں دوبارہ زندہ تو نہیں ہو گیا؟ لیکن جب کفن ہٹایا گیا نا تو دیکھا ایک سانپ ہے جو اس مردے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ دوڑے کہ اس سانپ کو ماریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو قوت گویائی عطا کی۔ وہ سانپ کہتا ہے مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں اپنی طرف سے اس کے ساتھ نہیں چمٹا، میرے رب نے اس کے اوپر مجھے مسلط کیا۔ لوگ ڈر کے مارے پیچھے بھاگے، جب پیچھے بھاگے سانپ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں مسلط کیا اس کے اوپر؟ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی رب نے کیوں مسلط کیا ہے؟ کہا میرے رب نے اس لیے مسلط کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے زندگی دی تھی، اسے صحت دی تھی، اسے جوانی دی تھی، اسے وقت دیا تھا، لیکن یہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا تھا، اللہ رب العزت کی نماز وقت پر نہیں پڑھتا تھا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جو انسان بے نمازی ہوتا ہے نا، اسے مرتے ہوئے 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک یہ اس کے چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے، دوسرا یہ جب مرتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور تیسرا یہ کہ جب مرتا ہے اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کامیابی بڑے بنگلوں میں نہیں ہے۔ حضور کے صحابی تھے نا، تیر لگا، اور تیر لگا تو درد ہوتا ہے، درد کی تیسیں اٹھتی ہیں۔ جس کافر نے تیر مارا اس نے کہا کہ اب میں کامیاب ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا، ہم فاتح بن گئے، یہ مفتو بن گیا، اس لیے کہ یہ مر رہا ہے اور میں اسے مار رہا ہوں۔ تو حباب وقار جو صحابی جا رہا تھا اس نے ایک نعرہ بلند کیا، کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے کامیابی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے نا تو بیوی پریشان تھی، اور واہ حسرتا، ہائے غم، ہائے افسوس کے نعرے لگا رہی تھی، لیکن سیدنا بلال خوش تھے۔ آپ نے بیوی سے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا اس لیے پریشان ہوں کہ تو میرے سر کا تاج ہے، تو جا رہا ہے اور میں ہائے غم کے نعرے کیوں نہ لگاؤں؟ کہا تجھے غم ہوگا اپنی جگہ، میں تو خوشی کے عالم میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہا بلال وہ کیوں؟ کہا جاؤں گا تو حبیب خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ لوگ ہیں جو دنیا سے کامیاب جا رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کا بینک بیلنس نہیں بنایا۔ مت سمجھنا کہ دنیا کا جو بینک بیلنس ہے وہی کامیابی ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے 6439 نمبر، حضرت انس راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر ابن آدم کو ایک وادی، وادی کسے کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ اور دوسرے پہاڑ کے درمیان کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان کتنی جگہ ہوتی ہے؟ حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دی جائے نا، وادیم من ذہب، ایک وادی سونے کی دی جائے، ارشاد فرمایا کہ احب ان یکون لہ وادیان۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں میں نہیں نہ کسی مفسر کا، محقق کا، مفکر کا، مقرر کا قول نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کی جو لالچ ہے وہ اس قدر ہے، یہ چاہے گا کہ اللہ نے ایک وادی دی ہے، احب ان یکون لہ وادیان، وہ اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ کاش میرا اللہ مجھے ایک وادی اور عطا کرے۔ ایک سونے کی وادی ہے اور یہ چاہتے مجھے ایک اور اللہ وادی عطا کرے۔ آج آپ دیکھ لیں جو کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ بھی سکون کے اندر نہیں ہے، وہ مزید بینک سے قرض لے کے، سود پہ قرض لے کے ایک اور فیکٹری لگا رہا ہوتا ہے، اور جب بھی آپ اس کے پاس جائیں وہ کہیں گے یار حالات بڑے ماڑے ہیں، اتنا قرض ہے میرے ذمے۔ اور دوسری طرف ایک دہاڑی دار مزدور ہے تو 800 کماتا ہے دن کا، 1000 کماتا ہے اور رات کو چین کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اسے وہ ٹینشن نہیں ہے جو کروڑوں والا ہے، جو اسے ٹینشن ہے۔ تو حبیب خدا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ اللہ مجھے 2 سونے کی وادیاں دے۔ اور اگلے حدیث کے الفاظ بڑے کمال کے ہیں، اسی حدیث کے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ یہ جو دنیا کا سونا ہے، دنیا کی چاندی ہے، دنیا کا بینک بیلنس ہے، یہ انسان کے منہ کو نہیں بھر سکتا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا کہ انسان کے منہ کو کوئی شے نہیں بھر سکتی إِلَّا التُّرَابُ، سوائے مٹی کے، کہ جب یہ قبر میں جائے گا مٹی اس کے منہ میں آئے گی۔
تو پھر اسے احساس ہوگا کہ میں کس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل ادا کی، تھکا ہوا تھا، جلدی جلدی سے اس نے 2 رکعت ادا کی، ٹیک لگا کے وہیں پہ سو گیا۔ جب سویا نا، جو قبر والا تھا اس کے خواب میں آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے، جو تو نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں نا، تھکاوٹ سے بھرپور تو نے پڑھے، توجہ کے بغیر پڑھے ہیں، فرمایا ان 2 رکعتوں کا جو ثواب ہے نا، اگر مجھ سے پوچھے نا تو دنیا و ما فیہا کے اندر جو کچھ ہے، دنیا کی جائیداد ہے، حشمت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دنیا کی بادشاہتیں ہیں، ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی شے ہے تو جو اللہ نے تجھے 2 رکعتوں کے برابر نیکیاں عطا کی ہیں، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ لیکن میں مجبور ہوں، میں برزخی زندگی میں آ گیا ہوں، میں اب وہ 2 رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو 2 رکعتوں کا ثواب اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، میری نظروں میں اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں، لیکن افسوس میں اب پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس زندگی میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے صحیح سلامت ہمیں آزادی ہے۔ قیامت کے دن اللہ سجدے کی طرف بلائے گا نا، یدعون الی السجود، سجدے کی طرف بلائے گا، لیکن انسان سجدہ نہیں کر پائے گا۔ کیوں نہیں سجدہ کر پائے گا؟ کہ اللہ رب العزت انسان کی جو پشت ہے یہ تانبے کی بنا دے گا، انسان اکڑ جائے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سجدہ کیوں نہیں کر سکے گا؟ اس لیے کہ جب زندگی میں ہم انہیں سجدے کی طرف بلاتے تھے وہ ہم سالمون، صحیح سلامت تھے، لیکن یہ ہماری بارگاہ میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ جب زندگی میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، آج قیامت کے دن ہم انہیں سجدے کی مہلت کیسے دیں؟ قیامت کے دن انسان شرمسار ہوگا، آنکھیں ندامت سے جھک جائیں گی۔